سوشل میڈیا ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں طیب بلوچ جو کہ بول نیوز کے ایک جرنلسٹ ہیں، ان کو علیمہ خان سے ایک بہت ہی ہارش قسم کا سوال پوچھنے پر ساتھی جو لوگ تھے ان سے بہت ہی زیادہ تشدد بھی ہوا اور کٹ شٹ بھی پڑی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہوا ہے احسن صاحب بتائیے گا ذرا۔ کرن، یہ بھی وہی بات ہے جس پہ ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی کہ جس میں علیمہ خان کو کسی نے انڈا مارا، تو ہم نے کہا کہ جب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں جرنلسٹ کو ہی پراکسیمیٹی ملتی ہے کسی ایک اعلیٰ بہت اہم شخصیت کے ساتھ، تو اس کا ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں تو یہ ہمارے ایک رپورٹنگ ایتھکس کے بارے میں اس کا وہ سوال ابھرتا ہے کہ طیب بلوچ ایک بول نیوز کے رپورٹر ہیں، اور یہ پہلے اس وجہ سے مشہور ہوئے تھے کہ انہوں نے عمران خان سے کورٹ کے اندر یہ سوال کیا تھا جو شروع یہاں سے ہو رہا تھا کہ کیا آپ ڈھیٹ ہیں، کیا آپ کو شرم آتی ہے اس بات پہ۔ تو جب ہم سوال کرتے ہیں تو اس میں جو بیسک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک انفارمیشن سیکھ کر رہے ہیں، نہ کہ آپ اپنا جو سبجیکٹ ہے اس کے ایموشن کو ٹریگر کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جو ایک سوال کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہونے چاہیے، نہ کہ ایک لڑائی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا بھر میں کہ وہ ٹرمپ ہے، اس سے لوگ کویسچن کرتے تھے، ٹرمپ کو آگے غصہ آتا تھا اور وہ بات بات پہ چیختا تھا یو آر فیک نیوز، یو آر فیک نیوز، اور ساتھ ہی وہ اپنے اس کارڈ کو کہتا تھا، وہ اس کو رپورٹر کو باہر نکال دیتے تھے۔ ان کیسز میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو رپورٹرز ہیں ان کا جو الفاظ کا چناؤ تھا وہ بہت ہی مناسب تھا۔ ہاں، آپ کا جو لہجہ ہے وہ کچھ سخت ہو سکتا ہے، تیز ہو سکتا ہے، نرمی والا ہو سکتا ہے، وہ اس یعنی کہ سوال کے جو ورڈز ہیں ان کے اوپر منحصر ہے، لیکن الفاظ جو ہے نا اس میں ہمیشہ شائستگی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو کل طیب بلوچ صاحب ہیں، یہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علیمہ خان کی پریس کانفرنس ہے یا میڈیا ٹاک ہے، وہ اس میں آگے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کویسچن کر رہے ہیں، تو ان کے جو الفاظ کا چناؤ تھا اس کے اوپر ہی کوئی گرما گرمی شروع ہوئی اور جو بعد میں ہاتھ ہپائی میں تبدیل ہو گئی، جہاں پہ ہم اس بات کو بھی کنڈیم کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہپائی کی گئی، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی مار کٹائی بھی کی گئی، پھر اس پہ وہ فوراً کیس ہو گیا اور حکومت ایکشن میں آ رہی ہے، پولیس ایکشن میں آ رہی ہے، وہ پنجوتا کے خلاف کیس ہو گیا، علیمہ خان کے خلاف کیس ہو گیا، پی ٹی آئی کے جو اور لوگ ہیں ان کے خلاف بھی وہ کیس ہو گیا ہے۔ یہ سب معاملے کے بعد صحافی برادری کا کیا سٹانس ہے، کیا موقف آیا ان کا سامنے؟ اس میں جو ہماری پی ایف یو جے ہے اس نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے پی ٹی آئی کو لے کر، اور طیب بلوچ کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس معاملے میں جو پی ایف یو جے ہے وہ اپنا کردار صحیح ادا کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ صحافتی تنظیموں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ رپورٹرز کا بھی احتساب کریں، کم از کم ان کے الفاظ اور چناؤ۔ کوئی اگر رپورٹر صرف اس نیت سے ہی جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے ایک پریس کانفرنس کو ڈسرپٹ کرنا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا ہم وہ صحافتی اقدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے دور میں دیکھا، پی ٹی آئی کے دور میں جب ان کی حکومت تھی تو فیصل واڈا نے ایک پریس کانفرنس میں ہمارے ڈان کے کلیگ ہیں خلیق یعنی ان کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کی، کہ انہوں نے کہا جی آپ کی میں عمر کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ کا جو سوال تھا اس کا میں کبھی بھی جواب نہ دیتا، اور تو اس پہ سارے رپورٹرز نے پروٹیسٹ کیا اور پریس کانفرنس ختم کر دی۔ اسی طرح بعض مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ فیصل واڈا کے بعد فواد چودھری، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک تھی، اس میں مطیع اللہ جان کو ایک بات کہہ دی، یار آپ کیا کرائے کہ وہ ہو رپورٹر، تو اس پہ بھی سارے رپورٹرز نے احتجاج کیا۔ جب آگے سبجیکٹ کی طرف سے کوئی کسی کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ہو تو اس پہ جو رپورٹرز ہیں ان کا احتجاج
जायज़ है कि वो साथ खड़े हो जाएं। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है कि जो रिपोर्टर्स हैं वो फिर ढीठ पन्ने का भी मुजाहरा करते हैं। जैसे हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह, स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे दुनिया न्यूज़ के साथ, और बहुत ही यानी कि मैं यूँ कहूँ कि वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड और टू द पॉइंट क्वेश्चन करने वाले। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद अफरीदी से उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल किया। अल्फाज बहुत मुनासिब थे, लहजा बहुत शाइस्ता था। उसके आगे में शाहिद अफरीदी कहता है कि जब भी आपकी तरफ से जवाब आएगा ऐसे ही वो ख़राब सा वो आएगा, उनकी इंसल्ट कर दी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके बाद जो अब नेक्स्ट रिपोर्टर उठेगा जिसकी बारी थी क्वेश्चन करने की, वो शाहिद अफरीदी को दोबारा इसी क्वेश्चन की तरफ लाएगा कि भाई आपने सनाउल्लाह के साथ बदतमीज़ी किया, पहले उस पर माजरत करें और उसके सवाल का जवाब दें, उसके बाद फिर मेरा सवाल लें। लेकिन हुआ क्या, वो अगले रिपोर्टर ने अपना सवाल किया, शाहिद अफरीदी ने उसका जवाब दे दिया। फिर तीसरा रिपोर्टर उठा, उसने सवाल किया शाहिद अफरीदी, वो सनाउल्लाह का सवाल उधर रह गया, उसकी इंसल्ट अभी तक उधर ही खड़ी हुई है। उसका जो कर्ज है वो किसी ने नहीं उतारा। यहाँ पे जो तैयब बलोच के साथ हमें हमदर्दी है, लेकिन हमें साथ साथ इस चीज़ का अफसोस भी है कि जब आप किसी मीडिया टॉक में जाते हैं और आपको एक राइट दिया जाता है कि आप आला शख्सियत से सवाल करें, तो कम अज़ कम अपना लहजा, अपने अल्फाज, उनका ख्याल रखें। फिर जब अगर आगे से एक सब्जेक्ट है वो जवाब नहीं देना चाहता, वो नो कमेंट कहता है, या वो उसके अब आप ठोंसते हैं उसके, नहीं आप हमारे सवाल के जवाब दे के जाए, सवाल का जवाब दे के जाए। नो, आपका काम है क्वेश्चन करना। आगे अगर सब्जेक्ट है वो आपके सवाल को हेरा फेरी करता है, जवाब नहीं देता, तो उसका फैसला आगे जो ऑडियंस है, पब्लिक है, उस तक उनकी तरफ से आ जाएगा, ना कि आपने उधर ही कोर्ट लगा लेनी। जाती नापसंदीदगी, क्रिटिसिज्म और बदतमीजी में एक बहुत ही फाइन लाइन होती है। सहाफ़ी बरादरी को चाहिए कि सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा अपनी जाती रंजिश को साइड पे रख लें, एथिक्स का दामन ना छोड़ें, मुआशरे की और सबकी बेहतरी होगी।